ناظرین السلام علیکم، میں ہوں احسان اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں BND ولاگس اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل بزنس نیوز ڈیلی۔ ناظرین، ہم آج کل گلوبل اکانومی پہ بات کر رہے ہیں اور ہمارا جو آج کا موضوع ہے کہ غریب ممالک جو ہیں وہ کیسے اکنامکلی فلرش کر سکیں، اس کا بھی ڈائریکٹلی جو انفلوئنس یا جو امپیکٹ ہے وہ گلوبل اکانومی پہ پڑتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا میں جو غریب ملک ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اکارڈنگ ٹو دی اینالسٹ، جس ملک کا یا جن ممالک کا GDP پر کیپیٹا کم ہوتا ہے وہ غریب ملک کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دنیا کا جو سب سے غریب ملک ہے وہ ہے ساؤتھ سوڈان، جس کا GDP پر کیپیٹا صرف $490 ہے۔ اگر ہم اور کانٹیننٹس میں دیکھیں، ریجنز میں دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یورپ میں یوکرین، ساؤتھ ایشیا میں نیپال، بھوٹان اور ساؤتھ امریکہ میں وینزویلا۔ اب وینزویلا کے بارے میں آپ کہیں گے وہاں تو تیل ہے بہت زیادہ، وہ قدرتی دولت سے مالا مال ہے، لیکن پھر بھی وہ غریب ملک ہے۔ دنیا میں جو یہ جتنے بھی غریب ملک ہیں، یہاں پر 4 ایسے کام ایسے ہیں جو ٹھیک نہیں ہو رہے اور یہ ہوئے جا رہے ہیں سالوں سے۔ نمبر 1، ان ممالک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ نمبر 2، یہاں پر آرمڈ وار چل رہی ہے، یا جو ریبلز ہیں اور جو وہاں پہ سول وار چل رہی ہے، سمپل۔ نمبر 3، وہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہت ہی ناقص ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور نمبر 4، they are heavily reliant on agriculture only۔ تو یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ غریب ملک ہیں اور ان میں یہ 4 کام ایسے ہوتے ہیں۔ ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ یہاں پر نیچرل ریسورسز ہیں، مثال کے طور پہ کسی کے پاس پریشیس میٹلز ہیں، جس طرح بوتسوانا ہے، چھوٹا ملک ہے، غریب نہیں ہے، مناسب ہے، اور لیکن GDP پر کیپٹل اس کی بہتر ہے، وہاں پر ہیرے نکلتے ہیں۔ دنیا کے اور ممالک ہیں جہاں پہ پریشیس میٹلز کانگو ہے، لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی، غریب ملک ہے، وہاں پر ہیرا نکلتا ہے، سونا نکلتا ہے، تانبا نکلتا ہے، پریشیس میٹلز نکلتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، ضروری نہیں کہ ان کا سائز بھی چھوٹا ہو۔ مثال کے طور کچھ ممالک ایسے ہیں جن کا سائز بہت چھوٹا ہے، نیچرل ریسورسز بھی بہت ہی گنے چنے ہیں، لیکن اسی طرح GDP پر کیپیٹل ان کا زیادہ ہے۔ اب ضروری نہیں کہ ان کی پاپولیشن کم ہے تو GDP پر کیپیٹل زیادہ ہے۔ میں بات کر رہا ہوں چند ممالک ایسے ہیں جو کہ واقعی امیر ہیں۔ سوئٹزرلینڈ، نیچرل ریسورسز بہت کم ہے لیکن GDP پر کیپیٹل بہت زیادہ ہے۔ کویت، UAE، بحرین، بوتسوانا کی مثال میں نے آپ کو دی۔ یہ ممالک ایسے ہیں جن کا سائز بھی چھوٹا ہے لیکن پھر بھی امیر ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ غریب ملک کون ہیں، کیوں ہیں، اور جو امیر ملک ہیں وہ کیسے ہیں۔ سائز میٹر نہیں کرتا، اپروچ میٹر کرتی ہے۔ تو کیا ان کی اکانومی کبھی فلرش کر سکتی ہے؟ ہاں، کر سکتی ہے، اگر یہ 4 کام جو ہیں ان میں امپروومنٹ لے کر آ جائیں۔ اگر امپروومنٹ لے کر آ جائیں گی، اکانومی فلرش کر جائے گی۔ جب ان کی اکانومی فلرش کرے گی تو جو گلوبل اکانومی ہے وہ فلرش کرے گی، اور جو گلوبل اکانومی کے وسیع ڈرائیور بن جائے۔ تو یہ ہے وہ ڈائریکٹ انفلوئنس کہ اگر غریب ممالک ان 4 کاموں میں امپروومنٹ لے کر آ جائیں، بتدریج لے کر آ جائیں، کنٹینیوس طریقے کے ساتھ لے کر آئیں، تو جو گلوبل اکانومی ہے وہ بڑھ جائے گی، فلرش کرے گی۔ نہ صرف یہ فلرش کریں گی ان کی اکانومی، گلوبل اکانومی فلرش کرے گی۔ تو آج ہمارا موضوع جو تھا وہ یہی تھا۔ انشاءاللہ آپ سے جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ کی واچنگ بزنس نیوز ڈیلی وتھ احسان۔